خطیب و امام مسجد بابا عبداللطیف علیہ الرحمہ، اس محفل کی نقابت فرما رہے جناب محترم بھائی نور محمد حبیبی صاحب قبلہ، ممبر نور کی زینت بنے جملہ ارباب علم و دانش، غوثیہ کی تاریخی سرزمین پر بسنے والے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی محمد الخیر الورى وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس محفل میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ اپنے نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق کے نتیجے میں حضرت بابا عبداللطیف شاہ صاحب کے عرس کی محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، سننا، بیٹھنا قبول فرمائے۔ لائق صد مبارکباد ہیں اس عرس کو کرانے والے اور اس جلسے کو کرانے والے تمام معاونین کہ ان کی شبانہ روز انتھک محنتوں کا نتیجہ اس جلسے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، سردی بہت زیادہ ہے، یہ موسم وہ نہیں کہ دیر رات تک گفتگو ہو سکے، لیکن جتنی دیر بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت جتنی گنجائش دیتا ہے، ان علماء کرام کی موجودگی میں کچھ لب کشائی کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ سردی واقعی لگ رہی ہے یا ایسی خاموش ہو کے سنتے ہیں؟ سب سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون نہیں سن رہا۔ اچھا، سن رہے ہیں تو صحیح سنیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، خاص کر سنیوں میں یہ علامت پائی جاتی ہے جلسوں میں کہ بات بات پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے سنی عوام کو ہینڈ فری کر دیا۔ ہاتھ اٹھائیں گے علی کے نام پر، ہاتھ اٹھائیں گے ابو بکر کے نام پر، ہاتھ اٹھا دو عثمان غنی کے نام پر، ہاتھ اٹھا دو عمر فاروق اعظم کے نام پر، ہاتھ اٹھا دو غوث پاک کے نام پر، لیکن اگر کوئی عالم دین یہ کہے کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھاؤ نماز پڑھنے کے نام پر،
ہاتھ اٹھاؤ روزہ رکھنے کے نام پر، ہاتھ اٹھاؤ گناہ نہ کرنے کے نام پر، تو خاموشی ہے۔ میرے پیارو، میں جانتا ہوں یہ نوجوان نسل جو آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ علماء اکرام سرپرستی فرما رہے ہیں، اگر یہ ساتھ دیں گے تو مجھے بولنے میں آسانی ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ ایک طرف آپ اعمال غیر صالحہ کے دلدل میں تو پھنس ہی رہے ہیں، دوسری طرف فتنہ اور بدعقیدگی کی آسمان شگاف لہریں اور تلاطم خیز لہریں ہماری ایمان کی کشتی کو توڑنے کے لیے آمادہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ صرف ہمیں اعمال صالحہ کے جہد سے محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن آج وہ وقت آن پڑا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہیں پر صحیح عقیدے کو روشناس کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 100 سال پہلے کہا تھا، سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ ایمان کی جو بیش قیمتی دولت ہے تمہارے پاس ہے، اور حالت یہ ہے کہ جنگل سونا ہے، رات بھی اندھیری ہے، اور اندھیری رات بھی ایسی ہے کہ 14ویں کی رات نہیں ہے، وہ رات نہیں جو جس میں چاند نکلتا ہے روشنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بالکل آخری دنوں کی تاریخ کی راتیں ہیں، اور اس پہ بھی گھٹا ٹوپ بدلی چھائی ہوئی ہے کالی کالی۔ اور ہمارا ایمان بڑا قیمتی شے ہے، اس کی حفاظت کتنی کرنی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے، دیکھو ایک طرف سونا جنگل، رات اندھیری، پھر چھائی بدلی کالی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خواب غفلت میں رات بتانے والوں، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ رات ایسی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے، رات ایسی ہے کہ سورج دکھائی نہ دے۔ ایسے ماحول میں ہمارے ایمان کی گٹری ہمارے سر کے پاس رکھی ہوئی ہے، چاروں طرف چوروں کا اللہ اکبر کبیرہ جم غفیر و بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے اس مرد مومن کا ایمان غضب کر دیا جائے، ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ ہر تراہے پر، ہر چوراہے پر نمازوں کے نام پر اٹھنے والے، حج و زکات کے نام پر اٹھنے والے، فجر میں اٹھانے والے، یہاں تک کہ پہچان نہیں ہوتی نمازوں کے نشان سروں پر لانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حقیقت میں وہی تو چور ہے۔ اصل ایمان تو رسول کی محبت کا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان چلا گیا تو تیری نماز کس بات کی ہے، تیرا روزہ کس بات کا ہے، تیرا حج کس بات کا ہے، تیری زکات کس بات کی ہے؟ یاد رکھ، چور اتنا خطرناک ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہے، تو نے نیند تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ ہمارے ایمان کے ڈاکو اور اس کو چرانے والے ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن قربان جائیے ان اولیاء کرام پر، ان اللہ والوں پر، اور حضرت شاہ بابا عبداللطیف علیہ الرحمت و رضوان جیسے اولیاء کرام پر، کہ ان کی جیونی کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے انہوں نے ہر محاذ پر ہمارے ایمان کی حفاظت کی۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس بزرگوں کی نسبت ہے، اور ایسی نسبت میرا امام کہتا ہے تجھ سے در۔ علماء کرام توجہ دیں تو آسانی ہوگی، حضرت آگے آئیے۔ تجھ سے در
در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں دھارا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت، اللہ اکبر یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اب یہاں پر رک کر مولانا آفتاب صاحب قبلہ علماء اکرام حضرت توجہ فرمائے، اعلیٰ حضرت نے 1400 کتابیں رسول اللہ کے دین کے خدمت کے لیے لکھی، الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ لکھی، اعلیٰ حضرت نے رحیق الاحقاق فی کلمات الطلاق لکھی، اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان لکھی، فتاوی رضویہ لکھی، 1400 کتابیں لکھی، لیکن نہیں فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا فتاوی رضویہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا الدولت المکیہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا ہدایت بخشش، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا رحیق الاحقاق فی کلمات الطلاق، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تمہید ایمان۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب بارگاہ رسالت میں سرمایہ علم و فن اور سرمایہ حیات پیش کرنے کی باری آئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں 1400 کتابیں نہیں، آپ کے بیٹے غوث پاک کو لا رہا ہوں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے پاس کیا ہے اہل سنت کے پاس؟ اہل سنت کے پاس یہی سرکار غوث پاک کا دامن ہے، اہل سنت کے پاس غریب نواز کا دامن ہے، اہل سنت کے پاس مدار پاک کا دامن ہے، اہل سنت کے پاس اللہ اکبر کبیرہ امام حسن حسین کا دامن ہے، اور اس دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی تمہارے ایمان کی بقا کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، علماء کرام توجہ فرمائے، بچوں کا کام بچوں کو کرنے دو، ان کی عادت ہے بولنا، بچوں کا یہاں پر آنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل قوم میں بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو دینی محفل ہے وہ نوجوان اور بچے کہتے ہیں ابا تم چلے جاؤ، ابا تم چلے جاؤ، اور جو ڈانس پارٹی کی محفلیں ابا تم کیا کرو گے جا کے؟ تو ایسی محفلوں میں نوجوانوں کو اور بچوں کو آنا تو بے انتہا ضروری ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ مسجدوں میں جب بچے آئیں تو انہیں ڈانٹو نا، جس مسجدوں میں پچھلی سب سے بچوں کی آواز نہ آئے سمجھو اس محلے کا مستقبل برا ہے۔ یہ جو نماز کے پابند نظر آتے ہیں نوجوان، انہوں نے بچپن سے پڑھی ہے، ان کے ابا انگلی پکڑ کے لے جا رہے تھے۔ میں اباؤں سے کہنا چاہوں گا بچوں کو ننسال لے کر کے جاؤ کہ نہ جاؤ، رشتہ داری میں لے کر کے جاؤ کہ نہ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو مسجد میں ضرور لے کر کے جاؤ، وہاں پر نہ صرف یہ عبادت کرنا سیکھیں گے بلکہ صحیح راستہ بھی سیکھیں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو علماء سے، دین سے، منبر و محراب سے دور کیا، ہمارے سامنے رزلٹ ہے، ہمارے بچے شرابی بن گئے، ہمارے بچے کبابی بن گئے، ہمارے بچے معاذ اللہ زنا کے اڈے آباد کرنے لگے، ہمارے بچے بدکار بن گئے، ان ایجوکیٹڈ بن گئے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کے بچے نمازی ہوا کرتے تھے؟ آج دیکھو یہ عالم صاحب، علماء کرام
مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں مولا قوم کے حالات بگڑ رہے ہیں، مولا پھر سے صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، پھر سے طارق بن زیاد کو بھیج دے، پھر سے خالد بن ولید کو بھیج دے، پھر سے محمد طارق بن زید کو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہیں کیا پتا ان کے محلے میں رہنے والے اللہ اکبر کبیرہ شرابی ہیں، اور شرابی کے گھر میں کبھی اللہ اکبر کبیرہ طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتا، شرابی کے گھر میں کبھی خالد بن ولید پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت تار تار کرنے والے کے گھر میں کبھی اللہ اکبر کبیرہ سیف المسلول پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اپنے گھر میں خالد بن ولید پیدا کرنے ہیں تو اپنے بچوں کو مسجد کا رخ کرنا پڑے گا۔ آج دیکھو یہاں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری زیادہ تر تقریر کا منبع اور مرجع نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سماج کا مستقبل آپ ہے۔ یہ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی پوری کر دی، 80% گزار دیا۔ نوجوانوں، آپ کے سامنے آپ کا بچا ہوا 80-90%، آپ سے سماج تیار ہوگا، آپ سے سماج تیار ہوگا۔ ایک انگریز تھنکر نے کہا تھا کسی قوم کو برباد کرنا ہو، پوری قوم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوانوں کو بگاڑ دو، نوجوانوں کو شکشا سنستھاؤں سے دور کر دو، نوجوانوں کو ان ایجوکیٹڈ کر دو، پوری قوم ایجوکیٹڈ۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے سب کے نام پہ ہاتھ کھڑا کیا، میں علماء اکرام کی موجودگی میں پوچھتا ہوں اتنی بڑی محفل میں کس کا بچہ عالم دین ہے؟ بتائیے کس کا بچہ عالم دین ہے؟ بتائیے کیا ماجرا ہے؟ عجیب تماشا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے عرس کرانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ ہے شادی بیاہ میں لٹانے کے لیے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میرے پیارو ہوش کے کان لو، ہوش کے کان لو، بچوں کا پڑھانا بے انتہا ضروری ہے۔ آج تم سے پوچھوں کہ تمہارے ابا کیا کہہ کے گئے تھے، تم بتا دو گے ہمارے دادا گئے تھے تو یہ وصیت کر کے گئے تھے، ہمارے پردادا گئے تھے تو یہ وصیت کر کے گئے تھے۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ تمہارے نبی کی تمہاری تم سے وصیت کیا ہے تو سب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان عالم سے پوچھو، علماء کرام سے پوچھو کہ جب ہمارے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے ہمارے لیے کیا دیا ہے؟ سرکار فرماتے اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محب اللہ۔ سرکار نے نصیحت فرمائی، وصیت کی ہے میرے امتی، اگر تجھے کچھ بننا ہے تو میری شریعت کا عالم بننا۔ بولو، میری شریعت کا عالم بننا، عالم بننا۔ آج ہم نے سب کچھ بنایا، اپنے بچے کو عالم دین نہیں۔ آج بولے ہم شیخ ہیں، ہم خاص صاحب ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلانے، ہم دماکے۔ ارے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں او نسب پہ فخر کرنے والوں سنو، جس برادری میں مصطفیٰ کی شریعت کا ایک عالم نہیں ہوتا وہ برادری زندوں کی برادری نہیں، مردوں کی برادری ہوا کرتی۔ فخر کرنا ہے تو اس بات پہ کہو اللہ کا کرم ہے میں نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، اپنے نبی کی وصیت پر عمل کیا۔ یہ دیکھو مولانا آفتاب صاحب قبلہ دل و جان لگا رہے ہیں، جگر گردے لگا رہے ہیں آپ کے اوپر۔ اگر آج بھی آپ نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یاد رکھو کب اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے امتی اگر تو کچھ بننا چاہے تو میری شریعت کا عالم بننا۔ او متعلمن، دوسری نصیحت یہ تھی کہ اگر عالم دین نہ بن سکے تو طالب علم بن جانا، طالب علم بن جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، طالب علم یعنی علم کو سیکھنے والا، علم کو سیکھنے والا۔ کیا بات بھئی، میری بات آپ کے سر سے گزر رہی ہے؟ بتائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور طریقے کی تقریر سننا چاہتے ہو تو بے فکر رہو، میں ایسی تقریر نہیں کرتا جس سے آپ کا مستقبل بیکار ہو۔ میں یہاں پر بتانے آیا ہوں کہ آپ کو واقعات کی ضرورت نہیں، آپ کو علم کی ضرورت ہے، علم دین کی ضرورت ہے۔
ورنہ واقعات کے نام پہ تو میں اتنے سنا دوں کہ آپ یہیں صبح ہو جائے، لیکن مجھے پتا ہے، اور یہاں پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے وہ قوم سے وہ بات کرے جس کی قوم کو ضرورت ہے۔ آج نوجوان اللہ اکبر کبیرہ، یہ بیٹھے ہوئے نوجوان، کون سی خرابی نہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ زناکار ہمارے نوجوان، بدکار ہمارے نوجوان، شراب خور ہمارے نوجوان۔ یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ کیا فائدہ ہمارا؟ بابا عبداللطیف علیہ رحمت و رضوان کا عرس کب سے کر رہے ہیں؟ کئی سال سے ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو جوان بیٹھے ہیں ان کے بچپن سے ہو رہا ہے، بزرگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کوئی عرس کی محفل میں جس میں آپ آئے کسی سال بھی، کوئی ایک سال بھی تمہیں لگا کہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ غلط ہے، آج وعدہ کرتے ہیں آج سے صحیح زندگی گزاریں گے؟ یہ بیٹھے ہیں مولانا آفتاب صاحب، قاری آفتاب عالم صاحب، اگر ایک عرس کی محفل بھی ہمارے اندر کی خرابیاں دور نہ کر سکی تو نشانہ حضرت عبداللطیف علیہ رحمہ پر نہیں ہے، نشانہ ہمارے عرس منانے پر، کہ ہم نے کس اندازے سے عرس منایا۔ عرس کی محفل جب منائی جاتی ہے تو اولیاء اللہ کا فیضان لینے کے لیے اور صدق دل سے اور اس جمعیت دل کی جامعیت کے ساتھ کہ اللہ کے ولی ہم تیرے عرس میں آئے ہیں، آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ تقریر تو مولانا عبدالصمد صاحب کی بھی ہوئی، آپ نے بہت کچھ سنا۔ کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی انسان ہے نوجوان جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہے کہ میں آج سے داڑھی کٹانے سے توبہ کرتا ہوں اور داڑھی رکھاؤں گا سنت کے مطابق؟ انشاءاللہ تو ایک قرآن کا جملہ بھی ہے، آپ ہیں، کھڑے ہو جائیے، نعرہ لگاؤ بھائی، آپ بڑے خاموش ہو جاؤ، نعرہ تکبیر، کھڑے ہو جاؤ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ بھی وعدہ کرتے ہیں اور آپ بھی وعدہ کرتے ہیں، ہے کوئی تیسرا نوجوان؟ داڑھی تو آپ رکھو گے، حافظ ہو نا، حافظ بن رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ شروع کیا ہے، تمہارے اوپر تو ضروری ہے، بیٹھ جاؤ، ضروری تو ہے، لیکن آپ کی ماشاءاللہ لائق مبارکباد ہے، آپ نے عہد کر لیا اور شیطان کے وسوسوں سے آپ محفوظ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، ہے کوئی تیسرا؟ اللہ وطر و یحب الوطرا، اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے، دو کے علاوہ تیسرا ہے کوئی؟ اتنے بڑے مجمع میں ادھر کو منہ کری، ادھر کو منہ کر لیجیے، یہ حضرات دو ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ارے چچا آپ کہاں سے آ گئے؟ اس کی ضرورت نہیں، رکھ دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے محبت کو قبول فرمائے۔ آمین، آمین، ان دو حضرات نے جو توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین، ضرورت آمین۔ ہے اس کی۔ نوجوانوں آپ کدھر گھوم رہے ہو؟ کدھر گھوم رہے ہو؟ مجلس لگی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک جتنے نوجوان ہیں ذرا سنیں، یہ میاں محمد کا کلام نہیں، حضرت محمد کا کلام۔ یا رسول اللہ زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ صحابہ اکرام نے اٹھ کے دیکھا کہ عجیب تماشا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ سرکار نے جب دیکھا کہ آوازیں بلند ہوئی، اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بٹھایا اور کہنے لگے، سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ بالکل قریب بٹھا لیا اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ اس کے دل سے زنا کے خیال کو مٹا دے۔ اب سرکار نے اس سے 4 سوال کیے۔ توجہ چاہوں گا نوجوانوں تمہاری جوانی بڑی قیمتی ہے۔ 4 سوال کیے۔ پہلا سوال، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا
کیا تجھ سے اگر تیری ماں زنا کی اجازت مانگے کیا دے گا؟ اللہ اکبر، کب کب آ گیا، کب کب آ گیا۔ یا رسول اللہ، کون اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر سرکار نے دوسرا سوال کیا ہے، زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا، کیا تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے کیا تو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تیسرا سوال کیا ہے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، تجھ سے کیا تیری بہن زنا کی اجازت مانگے کہ اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، کون اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے سکتا ہے؟ میں نہیں دے سکتا یا رسول اللہ۔ سرکار نے پھر آخری سوال کیا، چوتھا، اور فرمایا ہے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا، کیا تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے کیا دے گا؟ رونے لگا، کپ کپانے لگا، یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب سرکار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا یہ بتا کہ جب تو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو ذرا بتا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ جب یہ زنا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتا تو دوسرا یہ زنا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کیسے گوارا کرے؟ اب میں اس حدیث سے ایک پیغام دے رہا ہوں نوجوانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دامن صاف رہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے صاف دامن پر کوئی داغ نہ لگے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھو اور کسی کے دامن پر داغ نہ لگا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر کی عزت سلامت رہے تو نبی کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے زنا سے توبہ کر لو، زنا سے توبہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے، قسم خدا کی اس سے ایک پشتے نہیں کئی پشتے برباد ہو جاتی۔ اور زنا کی توبہ کب بڑھاپے میں ہوگی؟ نہیں، زنا کی توبہ تو خیر جب ہو جائے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ قیامت کے دن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی چیزوں کا سوال ہوگا، ان میں سے ایک یہ ہے وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری؟ شراب کے اڈوں پہ گزاری، زنا کے اڈوں پہ گزاری، سود کے کاروبار میں گزاری، تیری میری بہن بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر اتاری؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن بے غوثیہ کا غیور مسلمان جب اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا، حضرت بابا عبداللطیف کے عرس میں ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے جوانی گزاری تو مسجدوں میں گزاری، جوانی گزاری تو رسول کے عشق میں گزاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی جوانی کو یا تو مسجدوں میں گزارو یا پھر علماء اکرام کی نشست گاہوں میں گزارو، ان سے محفوظ جگہ کوئی نہیں۔ اور عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ عشق کون سا عشق؟ عشق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ غوثیہ کے غیور مسلمانوں یہ بتاؤ یہاں کیا ہے؟ صحیح بول رہے ہو؟ بولو، سب بولو، پیچھے والے بھی بولو۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں یہاں دل ہے، اور دل کی یہ خاصیت ہے کہ دل صرف ایک کو دیا جاتا ہے، دل ایک کو دیا جاتا ہے، چاہے جسے دے دو۔ اللہ نے تمہیں مختار بنایا، اختیار دیا۔ اب میں آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دوں، یہ دل ہے، اور دل کی خاصیت یہ ہے کہ ایک کو ہی دیا جاتا، اور جو انسان کئی کو دل دے دے وہ دلدار نہیں، وہ ہرجائی ہے۔ دل ایک کو ہی دیا جاتا ہے۔ آپ کو اختیار ہے نوجوانوں، اپنا دل یا تو گرل فرینڈ کو دے دو یا آمنہ کے لال کو دے دو، اختیار ہے، چاہے جسے دے دو۔ لیکن میں عالم ہونے کی حیثیت سے مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر گرل فرینڈ کو نوجوانوں دل دو گے
اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد۔ بے شک بے شک۔ لیکن ایک مرتبہ اپنے نبی کو دل دے کے دیکھو، ہائے، قسم خدا کی، قسم خدا کی، جس تپتی ہوئی دھوپ میں ماں تمہیں نہیں پہچانے گی، باپ تمہیں نہیں پہچانے گا، تمہارا رشتہ دار تمہیں نہیں پہچانے گا، تمہارا پیر تمہیں نہیں پہچانے گا۔ ارے پیر کی حیثیت کیا، اللہ کے تمام مقدس نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لیکن غوثیہ کے گجور مسلمان یاد رکھ، اگر تو نے آمنہ کے لال کو دل دے دیا تو قیامت میں، یہاں سے لے کر کے قیامت میں رسول کہیں گے امتی امتی امتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو، آمنہ کے لال کو دل ایک مرتبہ دے کے دیکھو، رسول کو ایک مرتبہ دل دے کے دیکھو۔ اچھا، اس کے دل نہ دینے کا سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں؟ اگر آپ جاگ رہے ہو تو بتائیے، سنا دو، ورنہ سلام پڑھنا بھی آتا ہے اسٹیج والوں سے، سناؤں کہ ختم کر دوں؟ سنائیں، سب بولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ آمین آمین۔ رسول اللہ سے عشق نہ کرنے کا سائیڈ ایفیکٹ اور اس کی مثال بتاؤں؟ جانتے ہو گے آپ، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، غالب ہے؟ غالب کا سنا ہے؟ اس نے دنیا کی لڑکی سے، عورت سے محبت کی، اور محبت میں بالکل اندھا ہو گیا، آخر میں اسے بے وفائی ملی، تو اس نے قلم اٹھایا اور کہا، جس کو ہو جان و دل عزیز، جس کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں جائے کیوں؟ اپنی ایکس کے بارے میں غالب صاحب لکھتے ہیں، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو غالب نے دنیا کی عورت سے دل لگایا تھا، تو کہہ دیا جس کو ہو جان و دل عزیز، تیری گلی میں جائے کیوں؟ لیکن میرا امام عشق و محبت نے اپنے رسول سے محبت کی، آمنہ کے لال سے محبت کی، قلم اٹھایا، پھر کے گلی گلی دبا، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہاں، دنیا کی عورت سے دل لگایا جس نے، یا دنیا سے دل لگایا جس نے، تاریخ ہے تاریخ، اسے بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن قسم خدا کی، ابو بکر نے دل لگایا رسول اللہ سے، حضرت عمر فاروق اعظم نے محبت کی اللہ اکبر آمنہ کے لال سے، عثمان غنی مولا کائنات، اور امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں اپنا سر نیزے پر دے کر کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ، ایک زندہ باد بار زندہ اپنے باد۔ نبی سے محبت کر کے دیکھو۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں نوجوان جو اپنے نبی کی محبت میں کھڑا ہو کے وعدہ کرے کہ آج سے داڑھی رکھائے گا؟ رسول اللہ سے محبت کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما کل کو فلاں جگہ جائیں گے، پرسوں کو بنارس جائیں گے، ترسوں کو دلی جائیں گے، اور پھر بنگلور جائیں گے، رات کو لیٹے صبح نصیب ہی نہیں ہوئی۔ نہ جانے کتنے نوجوان غوثیہ میں رہنے والے صبح کو اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اٹھنے کی توفیق ہی نہیں، مر گئے۔ کیا پتا میری تقریر بھی مکمل ہو کہ نہ ہو، کیا پتا یہ علماء گھر پہنچے کہ نہ پہنچے۔ اور موت کا نام گالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی عمر کرے، آپ بھی گھر پہنچے نہ پہنچے، لیکن یاد رکھو قسم خدا کی، اگر اسی بدعمالی کے ساتھ ہمارا انتقال ہو گیا، اور موت تو آج کل بڑی اچانک آ رہی ہے، 30 40 سال کے بندے یوں ہی ختم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتا ہے، لوگوں مفع جاتی موت سے پناہ مانگو، اچانک والی موت، اچانک والی موت۔ وہ انسان جو شرابی ہے، زناکار ہے، بے نمازی ہے، دنیا بھر کے گناہ کیے، یاد رکھو اگر اسے اچانک موت آ گئی، اسے توبہ کی توفیق ہوئی؟
توبہ کی توفیق ہوئی؟ یہ کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفکر پرچے پہ لکھ کے دے سکتا ہے یہ شرابی ہے ابھی 10 سال تک زندہ رہے گا؟ اچھی اعمال کے ساتھ اگر موت آ جائے تو یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ رسول اللہ کے سامنے حاضری ہوگی تو رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ ہے، لیکن قسم خدا کی اگر جو حال ہمارا ہے اس حال میں اگر موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ضروری ہے آج ہی اسی محفل میں توبہ اور رسول سے سچا عشق کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ جا پڑو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ دنیا جب سے ہے اور قیامت تک رہے گی، آتے جاتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں زندگی تو وہ جیا جو رسول اللہ کے قدموں میں پڑ گیا۔ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ جا پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہاں جب تمہارے اندر عشق پیدا ہوگا تو پھر عشق کا امتحان بھی ہوگا۔ تم نے اگر جوانی میں داڑھی رکھ لی، اماں کہیں گی کہ داڑھی رکھ لی بیٹا ابھی سے تیرا رشتہ نہیں آئے گا، بیٹا ابھی تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے، ابھی انہوں نے داڑھی رکھی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بھی کہیں گی تمہیں بڑی جلدی آئی، ابھی ان کی تو ہے نہیں، ان کی تو ہے نہیں۔ یاد رکھو اگر تمہارے نوجوانوں ہو سکتا ہے تم اس محفل میں توبہ نہ کرو لیکن گھر جا کر کے توبہ کر لینا۔ ہاں، اور جب تم جس دن داڑھی رکھو گے یا نمازوں کے پابند بن جاؤ گے، بری نظر سے بچنے لگو گے، بری بات کہنے سے اپنی زبان کو روکو گے، اور ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرو گے، ان پیروں کو صحیح راستے پر چلاؤ گے، تو ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں ہی لوگ تمہارے دشمن بن جائیں کہ بھائی ابھی سے ہی اتنا صوفی بن گیا، ابھی سے ہی روزے نماز کا پابند بن گیا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا۔ تو انہیں بدتمیز جملے بولنے کی ضرورت نہیں، والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ بے شک والدین کا احترام، جب تک یہ علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ جب تک کفریہ جملہ ان کے زبان سے نہ نکلے، جب تک وہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، تب تک ان کی تعظیم واجب ہے۔ سمجھ رہے؟ اگر حالت کفر میں بھی ہو تب بھی ان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کی بات مانی جائے کہ نہ مانی جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہو سکتا ہے تم سے کہیں کہ داڑھی مت رکھا، نمازیں نہ پڑھ، تو زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک پرچہ لے کے جانا اور کہہ دینا کہ اگر میں مر گیا کیا تم میری شفاعت کرواؤ گے؟ لکھ کے دے دو۔ غیرت مند والدین کب کب آ جائیں گے، کب کب آ جائیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم رسول کے عاشق بنو گے تمہارا امتحان ہوگا، امتحان فزیکلی بھی ہوگا، امتحان مینٹلی بھی ہوگا، امتحان فزیکلی بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہاری پٹائی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تمہیں ضرب و کوب بھی کی جائے، لیکن جب فزیکلی امتحان ہو تو اے نوجوان نبی کے عاشق گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کی سرزمین کا وہ واقعہ یاد کر لینا کہ حضرت بلال ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، ننگا بدن ہے، گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے۔ امیہ کہتا ہے اے بلال تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس یہ ہے کہ تو نبی سے عشق کرنا چھوڑ دے۔ اے بلال تو نبی کا نام لینا چھوڑ دے، اگر تو نبی کا نام لینا چھوڑ دے گا میں امیہ تیرے زخموں پہ مرہم لگاؤں گا، لیکن بارے حضرت بلال، غوثیہ کا ایک ایک نوجوان تیرے قدموں پہ قربان۔ حضرت بلال ریت پہ ہاتھ مار مار کے کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دبا اٹھائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہارا بھی امتحان ہوگا اور ہو رہا ہے امتحان، لیکن تمہیں حضرت بلال کے قدموں پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ کہیں گے کہو ہمارے لات و عزیٰ اعلیٰ، حضرت بلال سے کہا گیا تھا کہو ہمارے لات و عزیٰ اعلیٰ،
کہو ہمارے معبود اعلیٰ. لیکن حضرت بلال ہے کہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں الاحد الاحد الاحد. او معبودان باطلہ کو ماننے والوں یاد رکھو میرا ایک خدا ہے. میں اپنے خدا کے لیے جان دے رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. فزیکلی امتحان ہوگا اور جب امتحان ہو تو یاد کر لینا حضرت بلال کو. اور اگر یہ واقعہ بھول جاؤ تو حضرت بلال کا یاد نہ آئے تو پھر حضرت خبیب کو یاد کر لینا. پھانسی کا پھندے پہ چڑھا دیا گیا حضرت خبیب کو اور سامنے کفار و مشرکین کھڑے ہیں. حضرت خبیب تختہ دار پر پھانسی لگنے والی ہے. ہر ایک انسان پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. ظالم بھی ہوگا تو پوچھے گا کہ آخری خواہش کیا ہے. تو کسی نے یہ کہا کہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے. کسی نے یہ کہا کہ مجھے والد سے بات کرا دو. کسی نے کہا کہ فلاں کھانا کھلا دو. کسی نے کہا مجھے ایک یہ لا کر کے ڈرنک لا کر کے دے دو. لیکن حضرت خبیب تمہارے قدموں پر غوثیہ کا ہر ایک گجور مسلمان قربان ہو جائے. جب حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا اور پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے, انہوں نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے کندھے پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی. نوجوانوں دیکھو حضرت خبیب آخری وقت ہے پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور معمول سے علیحدہ پڑھی. معمول حضرت خبیب کا یہ تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے لمبی نماز پڑھتے تھے. یہاں تک کہ ان کو دیکھنے والے جب دیکھتے تھے تو حضرت خبیب جب قیام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے خبیب اب رکوع نہیں کریں گے. رکوع اتنا لمبا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ آپ قیام میں نہیں جائیں گے. اور قیام کے بعد جب سجدے میں جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے حضرت خبیب اب اللہ اکبر کبیرہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. لیکن اس دن بڑی مختصر نماز پڑھی. اس دن حضرت خبیب نے بڑی مختصر نماز پڑھی اور مشرکین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم لوگ یہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو آج میں اپنے خدا سے ملنے سے پہلے بہت لمبی نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن تم یہ کہو گے کہ موت کے ڈر سے خبیب لمبی نماز پڑھ رہا ہے اس لیے میں نے اپنی نماز کو فاکثرت الصلاۃ میں نے اپنی نماز کو تھوڑا کر دیا, مختصر کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خبیب پھانسی کے پھندے پر ہیں, گلے میں پھندا ڈال دیا حضرت خبیب کا. اب وہاں پر کھڑے ہیں مشرکین مکہ, کفار مکہ, غدار مکہ. ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا خبیب ایک آفر ابھی اور ہے تمہارے پاس. حضرت خبیب نے کہا کیا؟ کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اتحب ان محمدن مکانن وانت ناجے, کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ نبی تمہاری جگہ پر لا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیے جائیں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے. حضرت خبیب نے بلا تاخیر کے پھندا چوما, گلے میں ڈالا اور کہا رے کمبختو نبی کو پھانسی دینے کی بات کرتے ہو, ہم تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنے بستروں میں چین سے بیٹھے ہو, میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی لگ جائے. ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نے نبی کے ہاتھ پر صرف خوشحالی میں ہاتھ نہیں دیا بلکہ جب ہاتھ دیا تو نبی کے ہاتھ پر یہ کہہ کر ہاتھ دیا یا رسول اللہ مریں گے تو تمہارے لیے, جئیں گے تو تمہارے لیے. حضرت خبیب اللہ اکبر کبیرہ راہ حق میں رسول کے عشق میں قربان ہو گئے, لوگوں کی فکر نہ کی. اللہ اکبر کبیرہ, اس لیے کہ وہ عاشق تھے اور عاشق کا امتحان ہوتا ہے. امتحان جب ہو تمہارا تو یا تو حضرت بلال کو دیکھنا یا حضرت خبیب کو دیکھنا, حضرت یاسر کو دیکھنا, حضرت عمار کو دیکھنا, حضرت سمیہ کو دیکھنا, حضرت امیر حمزہ کو دیکھنا. اور جب یہ تاریخ اگر تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کو دیکھنا کہ انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا یزید تو عباس کے بازو تو لے سکتا ہے, علی اکبر کی جوانی تو لے سکتا ہے, علی اصغر کا بچپن لے سکتا ہے اور حسین ابن علی کا سر بھی لے سکتا ہے, لیکن نبی کے دین کا سودا حسین سے نہیں کر سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہاں عشق ہے,
امتحان ہوگا، فزیکلی ہوگا. فزیکلی کی مثالیں ہمارے سامنے بے شمار ہیں. تمہارا امتحان مینٹلی بھی ہوگا، جیسے حضرت سعد کا ہوا. توجہ چاہوں گا علماء کرام، میں کچھ اور تو بیان نہیں کر رہا، صحیح بول رہا ہوں؟ بتا دیو بھیا. میں اسٹیئرنگ ہے میرے ہاتھ میں کدھر بھی موڑ سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ گاڑی کس طرف کو چلانی ہے نا. یہ نوجوان طبقہ سب سے زیادہ اسی نوجوان طبقے کو میں سمجھانے کے لیے تقریریں کرتا ہوں. آج پورے ہندوستان میں آپ کی دعاؤں سے، بزرگان دین کے فیض سے الحمدللہ میں بہار سے، بنگال اور بنگال سے آپ کے دیار محبت میں ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر بنگال جانا ہے، اور یہ سواریاں چلتی رہتی ہیں. میں جانتا ہوں میری قوم کو کیا چاہیے. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں بڑا ذمہ دار تخت ہے. قسم خدا کی، جس نے اس سے وفا نہیں کی اس نے قوم کو برباد کر دیا. آج کل ماحول تو یہی ہے. حضرت صاحب قبلہ بڑے سنجیدہ مزاج کے یہ حضرات یہ چاہیں گے کہ ہم تقریر کے لیے ایسے عالم کو بلائیں جو ہمارے نوجوانوں کو سدھار سکے. لیکن آپ ہی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، انہیں بلاؤ جو سب سے زیادہ ہنساتے ہیں، جو سب سے زیادہ ڈونگے چلاتے ہیں. مزہ ہی نہیں آیا جب تک پیٹ میں درد نہیں ہو. ہنس کے میرے پیارو، ہنسنے کا وقت ختم ہو گیا، اب رونے کا وقت ہے. اپنے اوپر رو، اپنے کیے ہوئے اعمال پہ رو، اپنے کیے ہوئے اعمال سے توبہ کر کے رو. قسم خدا کی وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا نازک ہے. ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آج تو یہ کہہ دیں نبی کا نام اٹھاؤ، کون کون جنت میں جائے گا، نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے. اور آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہے حضرت کہ میرا پیر ولی ہے اور جنت میں لے جائے گا. ٹرینڈ چل رہا ہے باقاعدہ، اور پیر اپنی جیب میں جنت کی چابی لیے گھوم رہے ہیں کہ یہ جو چابی ہے جنت کی یہ میرے مریدوں کو ہی ملے گی، اور مرید بھی بالکل اندھبھکت ہو رہے ہیں. میرے پیاروں، کسی کے پاس یہ جو جنت کا بھانگ اور چرس بیچ رہے ہیں، قسم خدا کی ان کے پاس جنت نہیں ہے. پیر کی پکی نہیں ہے تو مرید کو کیا دے گا؟ پیر ہی بڑی دیر میں نپٹے گا. جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی، جس میں کہ 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر بھی تھی، پرند پر بھی، چرند پر بھی، درختوں پر بھی، ہواؤں پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں انبیاء اکرام کے 500 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں. کتنے؟ 500 سال بعد. محدثین اکرام نے اس کی تشریح کی تو فرمایا اس وجہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے، حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نبیوں سے کیا غلطی ہے، نبی معصوم ہے، لیکن حساب تو حساب ہے نا بھائی. 10,000 روپے والے کا حساب اور ہے اور 10 لاکھ والے کا حساب اور ہے. حالانکہ دونوں امین اور امانت دار ہیں، لیکن دیر تو لگے گی نا. 1,000 والا تو کہے گا 500 کا یہ لے لیا، 500 کا یہ. 1 لاکھ والا اللہ اکبر کبیرہ سمجھانے کے لیے 500 سال بعد جائیں گے انبیاء اکرام کے بعد. وجہ پوچھی گئی اس لیے کہ انہیں حساب دینا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس جوانی ہے، تمہارے پاس عمر ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس اللہ اکبر کبیرہ دیا ہوا تمہارے پرکھوں کا ہے. حساب دینا پڑے گا. جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے جو کوئی بھی پیر آ کے تمہیں بانٹ کے چلا جائے. یاد رکھو کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو، حضرت غوث پاک سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا. اور پیروں کے قدموں میں پڑھنے والوں اور پیر کرنے والوں، یاد رکھو پیروں کے قدموں میں رسول نے جنت نہیں رکھی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. ہم نے بہت سارے دیکھا ہے، مولانا آفتاب صاحب، قاری آفتاب صاحب قبلہ، حضرت صاحب قبلہ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو ساری زندگی پیر کے قدموں میں گزار دی اور ماں باپ کو کبھی بھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. پیر بچا لے گا یہ؟ اس پہ تو اس کا تو کان پکڑ کے پہلے پوچھا جائے گا کہ تو نے اسے سدھارا کیوں نہیں.
میں یہ بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں بھی خانقاہ سے ہوں اور پیر بھی ہوں. اگر کوئی عالم ہو تو ہو سکتا ہے کسی کا مرید عالم صاحب کا گریبان پکڑے ہمارے پیر کے بارے میں فلاں کے بارے میں کیوں بول رہا ہو، لیکن میں بول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس قوم کو پیروں کی نہیں عالموں کی ضرورت ہے. ہاں جو اگر پڑھے لکھے ذی استعداد عالم ہیں تو وہ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھو بالکل یاد رکھو کہ جنت ناروں میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. اور ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا او لوگوں جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ عمر کو دیکھ لے. حضرت عمر کو دیکھ لے. ہاں حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں رسول نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی. سرکار نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے جنہیں دیکھ کے شیطان بھی راستہ کاٹ جاتا ہے. عمر وہ ہے اکلوتا ایسا صحابی ہے جس کی مرضی پر اللہ اکبر کبیرہ 1 درجن سے زیادہ قرآن کی آیتیں اتری. لیکن اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا سب لوگ خوشی مناتے، لیکن امیر المومنین کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی، بچے کے رونے کی آواز آتی. لوگوں نے کان لگایا دھرا کہ آخر اتنا چھوٹا تو بچہ امیر المومنین کے گھر میں نہیں ہے، یہ بلک بلک کے کون رو رہا ہے؟ عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. جھانک کے دیکھتے تو کوئی اور نہیں، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق اعظم بلک بلک کے رو رہا ہے. رو رہے. پوچھا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو آپ کو اللہ اکبر کبیرہ خوشیاں منانا چاہیے. حضرت عمر کہتے تھے ارے خوشیاں وہ منائے جسے یہ پتا چل گیا ہو کہ اللہ نے اس کے روزے قبول کر لیے ہیں. عمر کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ خدا اس سے راضی ہے کہ نہیں. کون عمر؟ وہ عمر نہیں جس کو کسی پیر نے جنت کی بشارت دی ہو، بلکہ اس نبی نے جنت کی بشارت دی ہے جس کے قدموں کی برکت سے جنت کو وجود ملا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی عمر فاروق اعظم ہے. ناروں کی جھنکار پہ جنت خریدنے والے سنیو سنو، یہی وہ عمر ہے. جب وقت وصال قریب آیا اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی مدینے میں تھے جن کے پاس ایک فہرست تھی. رسول اللہ نے اس پر منافقین مدینہ کے نام لکھوائے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں بلایا اور کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں اے صحابی رسول ذرا اس فہرست میں دیکھ کے بتاؤ کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کے خوابوں میں گھومنے والے سنیوں سنو، وہ عمر فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں شامل کہتے ہیں ذرا دیکھ کے بتاؤ کہ ان منافقین مدینہ میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. اور جب وقت وصال قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا بیٹا میں اوپر لیٹا ہوں، میں مرنے والا ہوں، اس دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے زمین پر لٹا دو. اللہ اکبر کبیرہ. راوی بیان کرتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو تخت سے اٹھایا گیا، پلنگ سے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے زمین پر جب کمر کے بل لٹایا حضرت عمر فوراً منہ کے بل ہو گئے اور ناک زمین پر رگڑنے لگے اور کہنے لگے مولا عمر کے جانے کا وقت ہے، مولا میری غلطی کو معاف کر دے، مولا عمر سے غلطیاں ہوئی مجھے معاف کر دے، میں مرنے والا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو گناہگار بن کے حاضر ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما دے. اتنا بڑا صحابی جب جا رہا ہے تو خدا کی خشیت سینے میں لے کر کے جا رہا ہے. ایک میں ہوں ایک تم ہو خواب غفلت میں ہے، ذرا سی 2 وقت کی نماز پڑھنے تو جنتی. یاد رکھو صحابہ اکرام کی پوری زندگی، اولیاء اللہ کی پوری زندگی یہ ہمیں بتاتی ہے لوگوں اعمال صالحہ کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، غریب کی مدد کرو، بیواؤں کا سہارا بنو، لیکن اسے جنت میں جانے کا سبب مت مان لینا. جنتی انسان جنت میں اللہ کے کرم سے جائے گا، اعمال سے نہیں. اعمال کرنے چاہیے اعمال صالحہ، لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم تو فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور عشاء کی بھی اور 5 ٹائم کی، ہمارا کیا ہوگا. یاد رکھو اللہ کے فضل اگر شامل ہوگا، اللہ کا فضل شامل ہوگا تب تمہیں جنت ملے گی. اپنے اندر سدھار پیدا کرو. جلسے تو تم ہر سال سنتے ہو اور ہر مہینے سنتے ہو، کوئی ایسا جلسہ بناؤ، کوئی اپنی زندگی کا ایسا جلسہ ہو تمہاری زندگی کا. مولا جلسہ سننے گیا تھا، بے نمازی تھا، سن کے آیا تو نمازی بن گیا.
جلسہ سننے گیا تھا تو شرابی اور زناکاری تھا، آیا تو زنا اور شراب سے توبہ کر کے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہی تین چیزیں ہیں، زنا، شراب اور سود۔ اور سود کی تو بات ہی مت کرو، ایسا لگتا ہے کہ اگر سود نہیں کھایا تو مر جائے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کو لکھنے والا، سب جہنمی۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک میں ہے 70 درجات ہیں سود کے، 70 قسمیں ہیں سود کی جن پر عذاب مرتب ہوتا ہے، اور ان میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا سننے کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر سود کے ریشو بڑھ رہے ہیں تو چیک کرو اپنا ایمان، ایمان والے ہو کہ نہیں۔ اب یہ باتیں کہاں سے پتا چلیں گے؟ یہ باتیں اللہ اکبر پتا چلیں گی علم سے۔ علم ہوگا، علماء سے محبت ہوگی، آپ کے بچے عالم بنیں گے۔ میں نے پوچھا تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے آپ علم دین کی طرف کم متوجہ۔ اچھا، ایک دوسرا سوال کر لوں، میں بات بالکل آخر کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ عالم تو نہیں ہے، اتنے بڑے مجمع میں کس کا بیٹا MBBS ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں کس کا بیٹا IPS ہے، DM ہے، SSP؟ میں آپ کی دکھتی رگ پہ ضمیر کو جوڑنے کے لیے آیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایمانداری سے غوثیہ والو، نہ تمہارے بچے عالم دین بنے، نہ کلکٹر، DM، جج، SSP، MBBS بنے، تو تم دنیا میں کیا کرنے آئے؟ نہ آپ نے دین سیکھا نہ دنیا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کم سے کم دنیا ہی کما لو۔ تمہارا بچہ MBBS ہوگا اور تربیت اچھی ہوگی، کیا وہ دین کی خدمت نہیں کرے گا؟ تمہاری اچھی تربیت ہوگی اور بیٹا DM SP ہوگا تو کیا وہ دین کی خدمت نہیں کرے گا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ عالم دین ہو وہی اس کا ٹھیکہ ہے وہی دین کی خدمت کرے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، شکشت کیجئے، دینی علم بھی دیجئے، دنیا بھی علم بھی دیجئے۔ وقت کی ضرورت ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، او لوگو، اگر تم کچھ بنو تو میرے شریعت کے عالم بننا، او متعلمن، اگر تو عالم بھی نہ بن سکے تو یاد رکھ، اپنے بچے کو شرابی مت بننے دینا، کبابی مت بننے دینا، زانی مت بننے دینا۔ اگر اپنے بچے کو عالم دین نہ بنا سکے تو طالب علم بنا دینا۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، اردو عالمن او متعلمن او مستمعان، اگر تو عالم دین بھی نہ بنا سکے، طالب علم بھی نہ بنا سکے، تو پھر اپنے بچوں کو یوٹیوب پر ناچنے والا نہ بنانا، ٹک ٹاک پر نچنیا نہ بنانا اپنی اولاد کو، بلکہ ان علماء کرام کی بارگاہ میں لے جانا تاکہ وہ عالم اگر بولے تو یا تو وہ قال اللہ بولے یا قال رسول اللہ بولے، یعنی اپنے بچے کو علماء کو سننے والا بنانا۔ عالم بناؤ، تمہارے نبی نے تم سے فرمایا، یا طالب علم بناؤ یا علماء کو سننے والا بناؤ۔ چوتھی، او محب اللہ، اگر عالم بھی نہ بنا سکے، طالب علم بھی نہ بنا سکے اور علماء کو سننے والا بھی نہ بنا سکو، تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا، محب اللہ، علماء سے محبت کرنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ان چار میں سے نہ بنا سکا فطالق، تو یاد رکھ تو ہلاک ہو جائے۔
اگر تو عالم بھی نہ بن سکا، طالب علم بھی نہ بن سکا، تو علماء کو سننے والا بھی نہ بن سکا، اور علماء سے محبت کرنے والا نہ بنا سکا، تو یہ سرکار نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس گھر میں علم نہیں، عالم نہیں، طالب علم نہیں، مستمع اللہ نہیں، اور علماء سے محبت کرنے والا نہیں، وہ یا تو پلمبر والے بن گئے یا یوٹیوب سے دین لینے والے بن گئے، انہوں نے اپنا دین برباد کر دیا، بیکار کر دیا اپنے دین، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اگر یہ چار نہ بنے فتح تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، آج ہم اس محفل میں حضرت بابا عبداللطیف علیہ رحمت و رضوان کی محفل میں یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو شکشت کریں گے، اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرو۔ اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ انٹر تک، ہائی سکول تک، زیادہ سے زیادہ انٹر تک پڑھایا حضرت، اور پھر ابا بھی بھٹے پہ اور للہ بھی بھٹے پہ، ابا بھی پرچونی کی دکان پر اور بیٹا بھی پرچونی کی۔ میرے بھائی، جب تجھے پرچونی کی دکان پر، بیلڈنگ کی دکان پر ہی لے جانا تھا تو انٹر کیوں کرایا؟ 2-3 لاکھ روپے خرچ کیوں کیے تم نے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ڈگری ہولڈر بنو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے کپڑے جو تم سال میں 10 مرتبہ بناتے تھے 2 مرتبہ بناؤ، اور باقی پیسے سے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مت کھاؤ گوشت بریانی۔ اور آج دیکھو جتنے یہاں پر ہوٹل ہیں، چکن فرائی اور ایک مرغا ہے اور 1000 اس کے کھانے، اور کوئی سا کھانا نہیں جو مسلمان نے نہ کھایا ہو۔ کھانوں میں برباد ہو گئے مسلمان، مہینے میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں لڑکے، اور چلو چل رہے ہیں شمع ریسٹورنٹ، فرا ریسٹورنٹ، دھماکہ ریسٹورنٹ، اور سب برباد کر دیے۔ اور گھر میں پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنے والا کوئی نہیں، بچے کو اٹھا لیا، بولے کیوں کہ پیسے نہیں تھے۔ تو پیسے کہاں سے آئیں؟ یہ فضول خرچی بند کرو، یہ ادھر ادھر کے پیسے، کپڑے بنانا، شادیوں میں بے مرتبہ بے انتہا اللہ اکبر کبیرہ پیسہ لٹانا ختم کرو، اور اس کو دوسرا رخ دے دو، اپنے بچوں کو شکشت کرو، ڈاکٹر بناؤ، MBBS بناؤ۔ اس وقت ہندوستان کو بہت ضرورت ہے۔ آپ اگر 1 کلو گوشت کھاتے ہیں ایک دن میں، مت کھاؤ، پاور کھاؤ، 2 بوٹی کھا لو، اور نہیں بھی کھاؤ گے کوئی بات نہیں ہے، لیکن بچوں کو پڑھا لو۔ قسم خدا کی، اگر بچے ان پڑھ رہ گئے، بچے ان پڑھ رہ گئے، تو پھر یاد رکھو تمہیں سنبھالنے والا کوئی۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہماری پوچھ نہیں ہو رہی، کہیں بھی ہماری پوچھ نہیں ہو رہی۔ تم ہو کیا؟ اپنے آپ کو ثابت بھی تو کرو، ثابت بھی تو کرو۔ حضرت علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہمارا آرکشن صرف 2.5% ہے، اور سیٹیں ہوتی ہیں، اور اتنی ساری سیٹیں ہیں، آپ کریں کسی بھی طریقے سے، بڑھنی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا سید صاحب آپ یہ اندازہ لگائیں، جس امتحان میں 100 سیٹیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، مشکل سے 10 بیٹھتے ہیں۔ اب کس کی غلطی ہے؟ کسی اور کی غلطی ہے؟ تمہاری اپنی، ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہم اپنے بچے کو بنا دیں گے، بولے للہ کھڑا ہو جا نگر پنچایت کے، کھڑا ہو جا بیٹا، جو ہے الیکشن میں کھڑا ہو جا، چیئرمین بن جا، یہ بن جا، وہ بن جا۔ کیا ہے یہ سب؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بالکل تھم سب مت بناؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ رسول اسلام کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں رہتا، اس لیے کہ قرآن میں سب سے پہلی آیت ہی پڑھائی کے نام سے اتری ہے، اقرا، پڑھو۔ قرآن میں سب سے پہلی آیت اتری ہے اقرا کے نام سے۔ تو جس قوم کے پاس قرآن جیسا اتہاس ہو، قرآن جیسی کتاب ہو، قرآن جیسا کلچر ہو، وہ جاہل رہ جائے قوم؟ ارے قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو لوگ چاند تک پہنچے ہیں، قرآن کو پڑھ پڑھ کے تو لوگ چاند تک پہنچے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے قرآن پاک پڑھ کے تمہارے ہاتھ میں قلم بھی نہ آیا تو افسوس ہے ہمارے اوپر۔ سب سے زیادہ ظلم قرآن پر اگر کسی قوم نے کیا ہے تو معاف کریے گا، مسلمانوں نے کیا، اسے ایک مذہبی کتاب بنا کر کے طاق میں رکھ دی، نہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جس دن سے جزدان میں رکھی، اللہ معاف فرمائے، العیاذ باللہ، آدھا آدھا 1-1 انچی گرد جم گئی، لیکن پڑھنے والا اس گھر میں کوئی میسر۔ ہاں، پڑھنے کے لیے ہماری ایکٹیویٹیز دیکھیے، امر اجالا پڑھیں گے، دینک جاگرن پڑھیں گے، ہندوستان پڑھیں گے، خبر پڑھیں گے، اور جس دن اخبار نہیں آیا تو بیٹی سے لڑ گیا، باپ سے لڑ گیا، بچے سے لڑ گیا، بیوی سے لڑ گیا۔ اور وہ جو قرآن جس میں ساری خبریں ہیں، اول سے آخر تک کی خبریں ہیں، اسے اس نے مہینوں سے نہیں کھولا،
اچھا ایک بات اور بتا دوں چلتے چلتے، اخبار پڑھتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اخبار مت پڑھا کرو، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں سب جھوٹ ہوتا ہے، دو ہی باتیں سچ ہوتی ہیں، دن اور تاریخ، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی۔ اس جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا بڑا کریز کہ ماں سے لڑ گیا، بیٹے سے لڑ گیا، بیوی سے لڑ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نہیں کہتا کہ تم اخبار نہ پڑھو، لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ اخبار کیوں پڑھتے ہو؟ اخبار آپ اس لیے تو پڑھتے ہو تاکہ پتا چلے بنارس میں کل کیا ہوا تھا، تاکہ پتا چلے بدوہی میں کل کیا ہوا تھا، تاکہ پتا چلے اللہ اکبر کبیرہ مراد آباد میں کیا ہوا تھا، سنبل میں کیا ہوا تھا۔ تم اس لیے اخبار پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کل کیا ہوا تھا۔ اے غوثیہ کے نوجوان، قرآن پڑھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، یہ قرآن میں پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا قاری بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بابا عبداللطیف علیہ رحمت و رضوان کا فیضان نصیب فرمائے۔ قرآن فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ وہ لوگوں جو میرے نبی کی شریعت سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی دو بھر کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر کے اٹھاؤں گا۔ ہم توبہ کریں اسی محفل میں کہ آئندہ کبھی رسول اللہ کی شریعت کے مخالف نہیں بنیں گے، سر رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ اللہ کو راضی ہو گیا تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ بارڈر پار سے آواز آتی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔